یمن، شہداء ایران، شہداء عراق کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن الثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہمارے گفتگو پہنچی ہے 146 نمبر آیت، 147 نمبر آیت اور 148 نمبر آیت۔ جنگ احد کے پس منظر میں دوبارہ یہ گفتگو جاری ہے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان کمزور ہوئے اور نا امید ہوئے۔ خداوند متعال نے ان کے سامنے تاریخ بیان فرمایا۔ اے نبی کے چاہنے والوں اور میدان جہاد میں لڑنے والوں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ میں جتنے بھی نبی گزرے یا اکثر نبی کے چاہنے والوں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ قرآن نے ربیون کے نام سے ان کو یاد کیا ہے، ربیون کثیر۔ دیکھیں ترجمہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے ایسے نبی ہیں، نبیوں میں سے بہت سے ایسے نبی ہیں قاتل معه، ان کی معیت میں قتال کیا ہے، یعنی جنگ کی ہے، ان کے ہمراہ جنگ کی ہے۔ کس نے؟ ربیون کثیر، بہت سے ربیون نے۔ ربیون وہی رب سے ہے، اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ ربیون، کیونکہ آگے کسرہ ہے، زیر ہے، آسانی کے لیے، مثلا ادبیات میں کہتے ہیں تخفیف کی خاطر خداوند متعال نے زیر دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ ربیون کو ربیون پڑھا گیا ہے۔ ربیون یعنی وہی رب والے، جو رب سے وفادار ہیں، جو رب کو مانتے ہیں اور رب کی بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رب کی معنی بہت اہم ہے نا، یہ بہت اہم بھی ہے اور بہت مشکل مرحلہ بھی ہے۔ مشکل تو نہیں البتہ اگر ارادہ ہو تو، ارادہ ہو اور ایمان قوی ہو اور مقصد معین ہو، واضح آشکار ہو، تو پھر انسان ربیون میں شامل ہوتا ہے۔ ربیون انہیں رب والا، رب کے راستے پہ چلنے والے، اور رب کی طرف سے جو رسول اور نبی ہیں ان کا ساتھ دینے والے اور ان کا وفادار۔ وفا ربیون وفادار۔ پروردگار عالم نے ان کو مثال دے کے سمجھایا کہ تمہارے سے پہلے بہت سے نبی ہیں، ان نبیوں کی معیت میں، ان کے ہمراہ جنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے، وفاداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ساتھ دیا ہے، نبیوں کو تنہا نہیں چھوڑا، نبیوں نے پکارا، انہوں نے ساتھ دیا، ربیون بنے۔ اور یہ قلیل نہیں تھے، کثیر تھے، ربیون کثیرہ۔
ربیون یعنی جن کا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور رشتہ بڑا مضبوط ہے. کہتے ہیں نا علماء ربانی. علماء ربانی یعنی وہ علماء کے جو علماء سو نہیں ہیں. علماء ربانی سے مراد ایسا نہیں کہ جو حوض علمیہ میں پڑھے ہو. آپ بھی اگر عالم ہیں اور جتنا آپ کے اندر علم ہے، اگر آپ مصطفیٰ برادر یہاں پہ ہے تشریف فرمائیں، اگر وہ اپنا علم پر عمل کریں، ربانی ہے. جہاں پہ علم اور عمل میں ہم آہنگی ہو، ایک ہوں، علم پر عمل ہو رہا ہو، نبی جو علم ان کو دے. ٹھیک ہے، تربیت میں علم ہے نا، علم اور اس کے بعد تربیت. سورہ جمعہ آپ نے دیکھا نا، اذ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلون علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. کہیں پہ علم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں، اور ایک جگہ پہ تزکیہ پہلے ہے، علم بعد میں ہے. اور یہ بتا رہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. تربیت کے لیے علم ضروری ہے، علم کے لیے تربیت ضروری ہے. دونوں ضروری ہے. اور انسان جب علم کے ذریعے تربیت حاصل کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ربیون یا ربیون یا ربانی. پروردگار نے فرمایا معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ ربیون تھے اور یہ بڑی تعداد میں تھے. آگے دیکھیں کیا کیے انہوں نے جن کا ذکر ہوا ہے. فرماتے ہیں فما وہنوا، تین چیزیں بیان ہوئے ہیں. فما وہنوا وما ضعفوا وما استکانوا. انہوں نے یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی. فما وہنوا، وما نے سست نہیں ہوئے. وہ یہ ربیون اپنے نبی کے ساتھ تھے، لشکر میں تھے، میدان جہاد میں تھے، انہوں نے وفا کیا. خصوصیات ان کی کیا تھی؟ فما وہنوا، سست نہیں ہوئے. حالات کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو اس کا رخ نہیں دیا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ ربیون مثلا ہو، بعد میں حالات کی تبدیلی سے وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈوں کے اسیر ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں تھے. فما وہنوا لما اصابہم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لما اصابہم، جب ایک افراد جب اپنے نبی سے وفا کرنے لگے تو وہاں پہ مصیبتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جنگ میں مصیبت ہی ہے نا. جنگ میں کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں مصیبت کیسے کہا جاتا ہے؟ مصیبت ما اصابہ، اس کو کہتے ہیں مصیبت. ما اصابہ یعنی کوئی چیز اس پر آئے، اس پر پہنچے، اس کو مصیبت کہا جاتا ہے. مصیبت یعنی پہنچنے کو کہا جاتا ہے. اصابہم یعنی جو چیز ان تک پہنچی، جو بھی چیز. اب جو میں ساری چیزیں شامل ہے. جو بھی چیز میں کیا شامل ہے؟ زخم. جنگ میں جو ہے وہ زخم ہے، زخم پہنچتی ہے. کیا ہے؟ غم ہے یا نہیں؟ غم جو ہے کا شکار ہوتا ہے، غم ان تک پہنچتا ہے. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھیوں کی شہادت اس کے سامنے پیش آتی، یہ منظر وہ دیکھتا ہے، بس یہ خبریں یا خود وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس تک پہنچتی ہے. اور کیا پہنچتا ہے؟ ایک فہرست طویل، آپ اس کو فکر کریں. بیماری ممکن ہے وہ بیمار ہو جائے زخموں کی وجہ سے، یہ بھی اصابہ ان تک پہنچنے والی چیزیں ہیں. بس بیماری بھی پہنچ سکتی ہے، زخم بھی پہنچ سکتی ہے، سستی بھی پہنچ سکتی ہے. ٹھیک ہے ایک دم. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کمزوری بھی پہنچ سکتی ہے. تھکن، وہ تھک جاتا ہے نا جنگ میں انسان. یہ تھکن بھی کیا ہے؟ ما اصابہ ہے، یعنی وہ چیز جو اس تک پہنچ جاتی ہے، جو چیز کو گھیر لیتی ہے، جو چیز اس تک آ پڑتی ہے. اصابہ، اصابہ یعنی جو ہر وہ چیز جو انسان تک پہنچ جائے اور وہ اس کے لیے ناپسند ہو. ظاہری طور پر اس کا ناپسند ہو. کون چاہتا ہے اس کو زخم لگے، وہ تھکے، تھکن اس میں آ جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اپنے وطن سے دور ہو، رشتہ داروں سے دور ہو؟ خوب جنگ ہے نا. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں ایران کی جو جنگ میں ہے، جو 45 46 50 دن ہونے والے، جو اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور. ٹھیک ہے، یہ اصابہ ہے، یعنی وہ چیز جو ان تک پہنچی ہے، یعنی دوری، وطن سے دوری، رشتہ داروں سے دوری. اور وہ خبر جو ان تک پہنچ رہی ہے ان کے بارے میں، فلان شہید ہو گیا، اس کے گھر دھماکے سے اڑ گیا، اس کے شہر میں دھماکہ ہو گیا، اس کا رہبر شہید ہو گیا. یہ سارے کیا ہیں؟ ما اصابہ، وہ چیز جو ان تک پہنچی ہے. لہٰذا قرآن نے کیا فرمایا؟ ما اصابہ. مالی نقصان، یہ ٹینشن کہ اس کا گھر کا کیا ہوگا، یہ بھی تو اس تک پہنچی، اس کے ذہن تک جو چیز پہنچتی ہے.
کہ اس کے بچوں کا کیا ہوگا، وہ یتیم ہو جائیں گے ان تک کیا ہوگا، اس کے بیوہ کا کیا ہوگا، اس کے جو گھر کا جو اس نے بڑی محنت سے بنایا اس کا کیا ہوگا، ان کے بچے جو یتیم ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا۔ وہ جو دشمن جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی تک ان تک پہنچتی ہے نا، ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، خبریں جو ان تک پہنچتی ہے، دشمن جو باتیں، جو دشمن جو ان کو ان کے لیے جو نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی جو توہین کرتے ہیں، یہ بھی ان تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ما اصابہ میں ہے، بس ما اصابہ میں ایک مکمل ایک فہرست ہے۔ فرماتے ہیں ان تک جو مصیبت پہنچتی ہے یا جو خبر، جو غمگین خبر ان تک پہنچتی ہے، یا جو زخم ان تک پہنچتی ہے، یا جو تھکن ان تک پہنچتی ہے، اس کے مقابل میں 3 خصوصیات ہے۔ فما وہنوا، وہن کہتے ہیں اندرونی طور پر انسان کا سست ہو جانا، 3 چیز ہے نا، فما وہنوا، فما وہنوا یعنی اندرونی کمزوری، یعنی ہمت ہار جانا۔ یہ ہمت نہیں ہارتے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اندر سے نہیں ٹوٹے، اندرونی کمزوری کو وہن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں ضعفوا یعنی باہر کی کمزوری، یعنی عملی کمزوری، یعنی مزاحمت چھوڑ دینا، مقاومت چھوڑ دینا، جنگ کا میدان چھوڑ دینا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندرونی کمزوری ہو، اندرونی طور پر، فکری طور پر، قلبی طور پر جب انسان ہمت ہار جائے، کمزور ہو جائے، ارادہ اس کا کمزور ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضعفوا کی طرف آ جاتا ہے، یعنی وہ مزاحمت چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا بہت اہم ہے، تربیت بہت اہم ہے اسی لیے، تاکہ ہماری فکر جو ہے وہ ڈیولپ ہو، ہمارے فکر بنے، ہمارا قلب مضبوط ہو، یہ بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے یہ۔ علم اسی لیے، فکر اسی لیے، آئیڈیالوجی اسی لیے، مکتب اسی لیے، ایمان اسی لیے، تاکہ ہمارا اندر جو ہے وہ کمزور نہ ہو پائے، وہ مضبوط رہے، یعنی اللہ سے جڑا رہے، اپنے رہبر سے جڑا رہے، شہداء سے جڑا رہے، اپنے مقصد سے وہ جڑا رہے۔ اگر وہ جڑا رہے، اگر وہ اندرونی طور پر مضبوط ہو، آج دشمن اسی لیے گھبراہٹ کا شکار ہے نا، یہ اندر سے کمزور نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کیا، ہم نے ان کی تباہی کی، ان کے جو ہے پلانٹس کو کیا، ان کے بجلی گھروں پہ حملہ کیا، ان کے یونیورسٹیز پہ حملہ کیا، ان کے پلوں کو ہم نے توڑا، ٹھیک ہے، ان کے شہروں پہ ہم نے حملہ کیا، شہادتیں ہوئی، ان کے سکولوں پہ ہم نے حملہ کیا، ان کے ایمبولینسوں پہ ہم نے حملہ کیا، ٹھیک ہے، ان کے بڑے بڑے کمانڈر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو ہم نے اڑایا، ان کے رہبر کو ہم نے شہید کیا، لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تربیت یافتہ ہیں، یہ مکتب محمد و آل محمد سے ان کا تعلق ہے، ان کا ہدف واضح ہے، ان کا ہدف ظہور ہے، ان کا ہدف پورے سرزمین پر حکومت ہے۔ ان کے ساتھ امام زمان علیہ السلام ہے، امام کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، امام کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے، اور یہ خود امام کی نصرت کرنے والے ہیں، اس لیے اندر سے یہ مضبوط ہے۔ لہذا فما وہنوا، خداوند متعال وہ تاریخ بیان فرما رہا ہے، اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، احد میں جنگ لڑنے والوں، جنگ میں شکست کھانے والوں، پہلے نبیوں کے ساتھ جو وفادار تھے، 3 خصوصیات تھیں، وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن نے ہدایت کی، آگے ہم نے دیکھا جنگ خندق میں ان کے پاس یہ خصوصیات پھر آئیں ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پھر وہن بھی نہیں کیا، انہوں نے ضعف کا بھی شکار نہیں ہوئے اور استقامت کا بھی شکار نہیں ہوئے وہ۔ لہٰذا 3 خصوصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فما وہنوا یعنی اندرونی کمزوری، ضعفوا یعنی عملی کمزوری، اندرونی کمزوری کے اٹیچ کیا ہے؟ باہر کی کمزوری، اور تیسرا کیا ہے؟ انسان اگر خدا نخواستہ اندرونی طور پر کمزور ہو جائے اور اس کے بعد وہ عملی طور پر مزاحمت چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہے۔ فمستکانوا یعنی ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر ہو جانا۔ وینزویلا میں آپ نے یہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ایمان نہیں ہے نا ان کے پاس، یہ ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے نا، مکتب نہیں ہے نا، سیکولر ہے، لبرل ہے، بے دین ہے، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے۔ اچھا، اپنے ان کے رہبر کو، ان کے جو صدر کو لے کے جاتے ہیں، ملت بھی خاموش، کوئی ان میں کوئی رد عمل نہیں ہے۔ لیکن ایران اسلامی آپ میدان میں دیکھیں، آج لبنان میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، بنت الجویل ان کا جو بہت بڑا ایک عظیم جو ان کا اڈا آپ سمجھ لیں، ایک مضبوط جو سرزمین ہے، ان میں گھس گئے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں مقاومت دیکھیں، ان کا مقابلہ دیکھیں، جبکہ ان کی بھی قیادت سارے شہید ہوئے ہیں۔ بلکہ اسرائیل و امریکہ نے سب سے پہلے لبنان میں یہ
کام کیے ہے، اس کے بعد ایران میں یہ کام کیے ہے۔ ایران تو چلو ایک بہت بڑی سرزمین ہے، حکومت ہے بہت بڑی، لیکن لبنان چھوٹا سا، آپ کے لاہور جتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ مقاومت۔ خداوند متعال نے سمجھایا کہ کتنے ایسے نبی ہیں کہ ان کی معیت میں ربیون جو کثیر تعداد میں تھے، انہوں نے قاتل، جنگ کی ہے ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ، ان کا لشکر بنے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ فما وہانو، سست نہیں ہوئے، اندرونی طور پر سست نہیں ہوئے وہ لوگ۔ وما ضعفوا، مزاحمت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ وما استکانوا، ہتھیار بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کب؟ لما اصابہم، جو مصیبتیں ان تک پہنچی اس کے مقابلے میں، جو مصیبتیں تھیں اس کے مقابلے میں انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ مصائب ہے جو انسان کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ مومن ہے یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، جو مصائب ہیں، جو آنے والی آفتیں ہیں، آنے والے جو زخم ہیں، آنے والے جو مشکلات ہیں، وہ جو تھکن ہے، وہ جو دوری ہے، وہ جو وطن سے محبت ہے، وہ جو کہ فیملی اور بیوی بچوں سے جو محبت ہے، اس کے سامنے وہ سرنڈر نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے وہ ہتھیار نہیں ڈال دیتے۔ واللہ یحب الصابرین، پھر فرمایا اللہ صابروں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو تین خصوصیات ہیں یہ صابرین کی خصوصیات ہیں۔ بس آج قرآن نے آیت نمبر 146 سورہ آل عمران نے اس کو کھول دیا آپ کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کبھی ہے صابر کون، صابر یعنی جن کے بعد تین خصوصیات ہو۔ میدان جنگ میں البتہ میدان جنگ سے مراد چاہے وہ نفسانی جنگی میدان ہو، چاہے وہ باہر کا میدان ہو، ایک ہی چیز ہے، بلکہ اندرونی طور پر جو ہمارے اندر جنگ ہے جو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، وہ جو کشمکش نفس سے امارہ اور انسان کے درمیان میں ہے، وہاں بھی اس کی ضرورت ہے کہ اندرونی طور پر انسان مضبوط ہو، یہ انسان کمزور مت نہ ہو، اور یہ انسان مزاحمت کو ترک نہ کرے، مقابلے کو ترک نہ کرے، جہاد کو ترک نہ کرے، اور یہ اس نفس کے مقابلے میں یا شیطان کے مقابلے میں ہتھیار نہ ڈالے۔ ایسا انسان باہر کے دشمنوں کے لیے ان سے لڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح رہبر معظم انقلاب نے جو ہمدان کے ایک وہاں پہ رہبر کے نے جو ہے نا گریہ کیا، آپ نے وہ کلپ دیکھو گی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ ایک مجاہد کے جس کا تعلق ہمدان سے ہے، وہ کیا ہے؟ اس وقت تک، یعنی جب تک آپ نفس کے خاردار کانٹوں سے نہیں گزریں گے، آپ میدان میں جو کانٹے بچھے ہوئے ہیں اس کے نیچے سے آپ نہیں گزر سکتے۔ آپ نے گریہ کیا، کیوں گریہ کیا؟ بتانا تھا سخت میدان ہے، یہ بہت مشکل میدان ہے۔ آپ نے دیکھا نا فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، کانٹے بچھے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے گزرنا ہوتا ہے، لیٹ کے گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دشمن عراق کے جنگ میں ہم نے بھی دیکھا ان مقامات کی طرف وہ بچھاتے تھے، بارودی سرنگیں بچھاتے تھے، کبھی پانی میں کبھی باہر، اور اس کے اندر کرنٹ، اس کے اندر بم فکس ہوتے تھے، خوب جانا ہوتا تھا۔ 10 بندوں نے 3 بندوں نے قربانی دینی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جاتے تھے، شہادت ان کے لیے پکی تھی، وہ جو جاتے تھے وہ فدائی ہوتے تھے۔ مثلا یا مٹی کے اندر یا ریت کے اندر جو بم چھپے ہوئے ہیں جو انسان کے قدم لگنے سے پھٹ جاتے ہیں، وہ بھی بارودی سرنگ ہے نا، ان کانٹوں کے اندر میں جاتے تھے، اور جو جاتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ہے اپنے آپ کو فدا کر کے۔ 10 بندے 20 بندے شہید ہوتے تھے، پھر پیچھے سے لشکر جو ہے وہ آگے بڑھتا تھا۔ رہبر فرماتے ہیں یہ کب انسان اس مقام تک کم پہنچتا ہے کہ یہ انسان لیٹ کر آگے جا کر بارودی سرنگوں کو اپنی جان فدا کر کے صاف کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنے نفسانی جو بچھے ہوئے کانٹے ہیں اس سے عبور کریں، آپ اس سے آپ نکلیں، اس سے نکلیں گے تو پھر وہ بڑا آسان ہے آپ کے لیے۔ یہ مشکل ہے، وہ آسان ہے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ زخم کھانے والے جب مجاہدین واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ نے جہاد اصغر انجام دی ہے، چھوٹا جہاد ہے، آپ کے ذمہ جہاد اکبر ہے۔ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے؟ زخم کھائے، خون بہہ رہا ہے، شہادتیں دی ہیں۔ فرمایا ہاں، نفس سے جہاد جو باقی ہے، جو ابھی باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نفس سے جہاد، یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ اصل میں۔ لہٰذا مجاہد بننا ہمارے لیے ابھی بھی ہے۔ آپ مجاہد فی سبیل اللہ اپنے گھر میں بن سکتے ہیں، اپنی دکان پہ بن سکتے ہیں، مارکیٹ میں بن سکتے ہیں۔ آپ نامحرموں کے سامنے کہیں ایسا مارکیٹ، کسی پلازے میں، کہیں بھی پارک میں
جہاں پہ نامحرم ہیں، جہاں پہ برے مناظر ہیں، وہاں پہ آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن سکتے ہیں۔ ان کانٹوں سے آپ گزر جائیں، کانٹوں کو آپ، ٹھیک ہے، کانٹوں سے آپ گزرنا یعنی صبر، یعنی ڈٹ جانا، پھر آگے بڑھنا، اسے کہتے ہیں صابر۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو دعا ہے وہ خداوند متعال نے کوٹ فرمایا ہے۔ یہ جو ربیون کثیر ہے، ان کی کیا دعائیں ہوتی تھی؟ دعا فرماتے ہیں وما قولہم، ان کا قول نہیں تھا، ان کی بات نہیں تھی، مگر یعنی ان کا قول، ان کی بات، ان کی دعا یہ ہوتی تھی کیا؟ ان قالوا، وہ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ یہ بھی آپ غور کیجیے گا، اس میں بھی نکات ہیں، اخلاقی نکات ہیں، فکری نکات اس میں موجود ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ان کے زبان پہ یہ دعائیں جاری ہوتی تھی۔ کون؟ ربیون کثیر۔ اور خداوند متعال ان کی ان دعاؤں کو کن فرما رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ جو مجاہدین ہیں، جو ابھی مایوس ہیں، جو شکست سے دوچار ہوئے ہیں جنگ احد میں، اور ہمیشہ ہر جگہ کے لیے، آج کے زمانے کے لیے بھی ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے جو امور، ہمارے جو کام، زندگی میں جو بھی کام ہے پروردگار، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما۔ جو ہم نے اسراف کی ہے، افراط و تفرید کی ہے، کبھی ہم آگے چلے گئے، کبھی ہم پیچھے رہ گئے، کبھی ہم اسٹریٹجی نہیں بنا سکے، کبھی ہم حکمت سے کام نہیں لے سکے، کبھی ہم اچھا فیصلہ نہیں کر سکے، جس سے شکست سے ہم دوچار ہوئے، ناکام ہوئے، پھسل گئے، خدایا ان کو بھی معاف فرما، ٹھیک ہے نا۔ ذنوب یعنی گناہ، اسراف یعنی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، فیصلے جو غلط ہوئے ہیں ان کو معاف فرما۔ وثبت اقدامنا، چار دعائیں انہوں نے کی، ایک مغفرت کی، دو اسراف جو غلط فیصلے اور غلط اقدام اٹھائے گئے ان کو معاف فرما۔ ثبت اقدامنا، اور ثابت قدمی کی انہوں نے دعا کی، ہمارے قدم ثبات قدم ہمیں ملے، ہمیشہ ہم ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے اس میدان میں۔ وانصرنا علی القوم، اور ہماری مدد فرما۔ چار دعائیں۔ اب ان چار دعاؤں کو آپ دیکھیں، پہلا مغفرت ہے، مغفرت کی دعا بنیاد ہے اذان محترم، مغفرت۔ اگر انسان مغفرت کی دعا نہ کرے، گناہیں باقی رہیں، خدا کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ مغفرت کی دعا، اس کے بعد خدا کی مغفرت شامل حال ہو اور انسان کے گناہیں معاف ہو، یہ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، پھر خداوند متعال اس کی مدد فرماتا ہے۔ پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، یعنی مغفرت کامیابی کی بنیاد ہے، چونکہ نصرت الہی میں رکاوٹ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں گناہ گار ہوں، مجھے پتہ ہے میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، اور مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور میں کہنا خدایا میرے گناہوں کو معاف فرما یا میری مدد فرما، ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کریں گے اور گناہوں کو معاف نہیں کروائیں گے اپنے سلیقے سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی مناجات سے، اپنے گریے سے، خدا تو ارحم الراحمین ہے نا۔ حقوق ادا کر کے، اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے معافی مانگ کے، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، فوراً پاک ہو جاتے ہیں، پاک و پاکیزہ، اب خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے لیے، یہ بنیاد ہے خدا کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، جو بنیاد ہے، پہلا قدم مغفرت ہے۔ اور دوسرا جو ہے، جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کرنا، ان کی طرف دوبارہ توجہ کرنا، وہ غلط فیصلے نہ ہوں، جس کو کہتے ہیں اصلاح۔ بس نصرت الہی کے لیے جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ چار ہیں، یاد رکھیے گا۔ نصرت الہی یعنی خدا کے مدد کے حصول کے لیے جو نسخہ خداوند متعال نے اس آیت میں اور قرآن کے مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا، وہ چار ہے۔ پہلا مغفرت، پاکیزہ ہو جائے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے نا، یہ گناہیں ہوتی ہیں، نفس امارہ ہے، شیطان ہے، وسوسے ہیں، باہر ہے، دشمن کے ہتھ کنڈے ہیں، ان کی جو پالیسی ہیں، ان کا جو مسلسل ہونے والا کام ہے، غلطیاں انسان کرتا ہے، لیکن غلطیاں
دور کرنا یعنی اصلاح کرنا، اور اس سے پہلے گناہوں کی معافی بہت اہم ہے۔ لہٰذا استغفار پہلا، دوسرا اصلاح، یہ جو فرمایا نا خداوند متعال نے اسرافنا فی امرنا، ہمارے امور میں جو ہم نے زیادتی کی ہیں اور غلط فیصلے کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، خدا ان کو بھی معاف فرمائے۔ یعنی اصلاح، پہلا مغفرت، دو اصلاح، تین استقامت، چوتھا نصرت۔ جب تک یہ تین نہیں ہوں گے نصرت الہی شامل حال نہیں ہوں گی۔ مغفرت، اصلاح، استقامت، ان کے بعد نصرت 100% یقینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصرت الہی کے اصول ہیں جو بیان ہوا ہے 147 نمبر آیت میں۔ آگے فرماتے ہیں انسان، خداوند متعال نے اس کو توفیق دی، یہ صابر تھا، لما اصابہم فی سبیل اللہ، خدا کے راہ میں خداوند متعال نے وہن سے ان کو بچایا، ضعف سے ان کو بچایا، استقامت اور سرنڈر ہونے سے ان کو بچایا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور انہوں نے جو دعا کی، اور دعا پر صبر اور دعا، یعنی 146 نمبر آیت اور 47 نمبر آیت کو اگر آپ ملائیں، یعنی انسان جب صابر ہو جائے اور انسان کا خدا سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور یہ انسان 4 دعائیں کرتا ہوا نظر آئے، یہ 4 دعائیں اس کے مقصد زندگی ہے، کامیابی کے لیے کنجی ہے، چابی ہے۔ جب صابر ہو اور یہ دعا کرے، خدا کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو، تو خداوند متعال اس کو جو انعام دیتا ہے وہ 148 نمبر آیت میں خداوند متعال نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، خداوند متعال نے ان، یعنی کون؟ ربیون کثیر کو، جو نہ سست ہوئے، جو اندر سے ٹوٹے، انہوں نے نہ مزاحمت چھوڑی، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے استقامت کی، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو عطا کیا دنیا کا ثواب، دنیا کا اجر۔ پچھلے نشست میں بیان ہوا کہ اجر کسے کہا جاتا ہے؟ اجر یہ نہیں جو آپ کام انجام دیں اس کا نتیجہ جو پلٹ کے آپ کی طرف آئے، اس کو کہتے ہیں اجر۔ وہ نتیجہ جو ہر عمل کا جو پلٹ کے آپ کی طرف آ جائے، ممکن ہے غلط عمل ہو اس کا نتیجہ آپ کی طرف آئے، ممکن ہے اچھا عمل ہو، عمل صالح ہو، اس کا نتیجہ آپ کی طرف آئے، جو بھی نتیجہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے، ٹھیک ہے، آپ کے جو عمل کا جو رد عمل ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ثواب ہے، ثواب یعنی اجر۔ ممکن ہے برا اجر ہو، ممکن ہے اچھا اجر ہو۔ ثواب الدنیا، جب ثواب الدنیا کی بات ہوئی، آخرت کے ثواب کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوا، حسن، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ربیون ہے کہ جو خداوند متعال نے ان کو کیا عطا کیا؟ دنیا کا ثواب عطا کیا، جو انہوں نے عمل انجام دیا تھا آخرت کے لیے فی سبیل اللہ، دنیا میں خداوند متعال نے ان کو عمل کا انعام دیا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ عزت ہے، وہ فتح ہے، وہ کامیابی ہے، وہ اطمینان ہے، وہ سکون ہے، وہ نصرت الہی ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ثواب الدنیا ہے جو اس کی طرف پلٹ کے آئی۔ لیکن جب ثواب دنیا کی بات، آخرت کی بات ہوئی، تو خدا نے فرمایا آخرت کا جو ثواب ہے وہ دنیا کے ثواب سے بڑھ کر ہے، وہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اس سے زیادہ بہترین ہے۔ وہ خدا جس نے آپ کے عمل کے نتیجے میں جو آپ کو دنیا میں عزت و وقار و سکینہ و سکون اور اطمینان قلب آپ کو اجر دنیا کے اعتبار سے آپ کو دی ہے، آخرت کے لیے جو اجر ہے وہ اس سے زیادہ حسین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دائمی ہے، وہ نعمتیں دائمی ہیں، وہ سکون دائمی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سکون ہمیشہ کے لیے ہے، وہ عزت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا اگر وہاں پہ آپ کو خداوند متعال آخرت کا جو اگر ثواب دے، عمل کا جزا دے، تو وہ حسین تر ہے دنیا کے۔ اس نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اس اللہ نے ان کو دنیا کا اجر اور ثواب دیا، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور دوسری چیز کیا دی؟ آخرت کا جو ثواب دیا وہ زیادہ حسین ہے، وہ بھی خداوند تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ پس محسنین کون ہے؟ محسنین کون ہے؟ حسین کون؟ ہم جو کہتے ہیں نا آج ہمیں حسین بننا چاہتے ہو، آج حسینائیں، آج حسن کے جو مقابلے ہوتے ہیں وہ کجا اور یہ کجا۔ خداوند متعال کے نزدیک حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ یہی فرمایا، یہی
یعنی صابرین. حسین کون ہیں؟ جن کی دعائیں ایسی ہوں، خدایا مغفرت فرما، خدایا. یہ 4 دعائیں خداوند متعال نے جو یہاں پہ کوڈ فرمایا ربیون کی زبانی، فرماتے ہیں یہ حسین ہے. وہ حسین ہے کہ جو دنیا آخرت میں ثواب کے اجر کا مستحق قرار پاتے ہیں، وہ حسین ہے. حسین کون؟ صابر، جو وہن کا شکار نہ ہو، جو ضعف کا شکار نہ ہو، جو ہتھیار نہ ڈالے، جن کے زبان سے خوبصورت دعائیں ہوں. کون ہے وہ؟ کہ جو خداوند متعال کے اس کے نتیجے میں اجر، ٹھیک ہے، ثواب دنیا و حسن ثواب الآخرہ، اس کا جو مستحق قرار پائیں، یہ حسین ہے. خداوند متعال نے اس کو نچوڑ دیا. کیا؟ یعنی یہ محبوب خدا ہے اصل میں. یعنی جو حسین اور محسنین ہیں، یہ اصل میں واللہ یحب المحسنین. اللہ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے محبت کرتا ہے. حسین زندگی گزارنے والوں سے تو محبت کرتا ہے کہ جن کا عقیدہ حسین، جن کے فکر حسین، جن کے دعائیں حسین، جن کا استقامت حسین، جن کا جو ہے میدان میں ڈٹ جانا حسین، جن کا اپنے نبی سے وفا کرنا حسین، ٹھیک ہے نا، اس راہ پہ ڈٹ جانا حسین، جو اس پر مصیبتیں آئیں اس کے مقابلے میں صبر کرنا حسین. یہ سارے حسین ہیں. حسین ہیں، حسین لوگ ہیں. محسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں. اور خداوند متعال محسنین سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا ہیں. بس انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو محبوب خدا بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.